اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد شریف کہاں لکھا ہے؟ تو قرآن مجید کے اندر جا بجا لکھا ہوا ہے، لیکن ان میں سے ایک جگہ یہ ہے 30واں پارہ سورہ بطحا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ پاک نے فرمایا اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اب سوال یہ ہے یا اللہ تیری بے شمار نعمتیں ہیں، تو نے صحت دی، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ بیماروں سے پوچھیں کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، طرح طرح کے پھل دیے، طرح طرح کی آرام اور آسائشیں دی، اور طرح طرح کی انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولتوں کا اہتمام فرمایا۔ تو بے شمار نعمتیں ہیں، مال و دولت نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، والدین نعمت ہے، اسلام اور دین سب سے بڑھ کر نعمت ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں، یا اللہ کون سی نعمت کا شکر ادا کرے؟ واجب الاحترام، ہر نعمت کا مسلمان کے اوپر شکر ادا کرنا یہ ضروری ہے، لیکن ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر ایک اور نعمت بھی ہے جو نعمت عظمیٰ ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ وہ نعمت ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ساری نعمتیں عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انعامات اور سارے فضل جس نعمت کی وجہ سے عطا کیے ہیں، وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ نعمت ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ نعمت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا ہے۔ اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات ہست بود میں تشریف نہ لاتے تو لوگ آج بھی زندہ جانور کا کھڑے کھڑے جان سے مردی گوشت کاٹ کے کھا رہے ہوتے۔ اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لاتے تو آج بھی لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہوتے۔ اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت نہ ہوتی اور آپ لوگوں کی تربیت نہ فرماتے تو آج بھی مظلوم کی داد رسی نہ ہوتی۔ اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو آج بھی انسان بلند ترین مقام حاصل ہونے کے باوجود یہ درندوں سے بھی بدتر ہوتا۔ عرب کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیا جائے تو یہ ساری برکتیں اور انسان کو جو تہذیب آئی، تعلیم آئی، تربیت ہوئی، یہ صدقہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی لیے عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، جب بھی حضور کے ولادت کا مہینہ آتا ہے، حضور کے ولادت کا دن آتا ہے، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنی گلیوں میں چراغاں کرتے ہیں، مسجدوں کو سجاتے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا عکس اپنے سینے اور اپنے سر پہ سجاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ واجب الاحترام، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جس وجہ سے اللہ نے تمام نعمتیں ہمیں عطا کی۔ واجب الاحترام، اسی لیے الحمدللہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں۔ واجب الاحترام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر لکھا محمد النعمت اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے۔ حضرت عثمان غنی کی زندگی کو دیکھے، حضور کی طرف چل کے آتے ہیں تو جتنے قدم چل کے آتے ہیں امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے قدم اللہ کی راہ میں غلام آزاد کرتے ہیں، حضور کے آنے کی خوشی مناتے ہیں۔
واجب الاحترام ہم اس لیے اپنی گلیوں کو سجاتے ہیں اور قیامت تک شاخ یہ مرچے یہ لائٹنگ یہ لگاتے رہیں گے اور بدبختوں کے دلوں کو جلاتے رہیں گے. اس لیے یہ ساری نعمتیں جو میسر آئی ہیں یہ ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی وجہ سے حاصل ہوئی ہیں. لہذا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے موقع کے اوپر ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق گھروں میں چراغاں کرنا چاہیے، گلیوں میں چراغاں کرنا چاہیے، اپنی استطاعت کے مطابق صدقات و خیرات کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس مہینے کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے ہے، جس مہینے کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے. اور یہ وہ ولادت ہے، یہ وہ تشریف آوری ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں تمام نعمتیں عطا کی ہیں. جسٹس پیر محمد کرم شاہ لدری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیطان لعین 4 مرتبہ چیخ چیخ کے رویا، اس نے آہ بکا کی. ایک مرتبہ یہ تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ملعون قرار دیا تو اس وقت اس نے آہ بکا کی. اور دوسری مرتبہ شیطان نے بہت آہ بکا کی جب اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے اسے نکال دیا. راندہ درگاہ الہی ہو گیا، راندہ درگاہ ربوبیت ہو گیا. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری بارگاہ سے نکل جاؤ اس وقت بھی اس نے آہ بکا کی. اور تیسری مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، سورہ فاتحہ الحمد شریف، یہ وہ بابرکت قرآن مجید کا ہر حرف ہر لفظ ہی بابرکت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجے رکھے ہیں، رحمتیں رکھی ہیں. سورہ فاتحہ شریف ایسی مختصر اور جامع سورہ مبارکہ ہے کہ ہے تو یہ چھوٹی سی سورت، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پورے قرآن مجید کا اجمالی طور پہ خلاصہ رکھ دیا ہے. قرآن مجید کے تمام مضامین جو پورے 30 پاروں میں پھیلے ہوئے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، وہ تمام مضامین قرآن اجمالی طور پہ ان کا عکس جو ہے وہ ہمیں سورہ فاتحہ شریف کے اندر نظر آتا ہے. سورہ فاتحہ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، واجب الاحترام میں جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان نے آہ بکا کی. کیونکہ اس لیے آہ بکا کی، اس نے کہا کہ میں لوگوں کو راہ راست سے ہٹاؤں گا، گمراہ کروں گا، گناہوں کی طرف لگاؤں گا. اور جب یہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت و بخشش فرما دے گا، انہیں رحمت عطا کرے گا، انہیں شفائیں عطا کرے گا. اور چوتھی مرتبہ شیطان اس وقت رویا ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے، جب آقا کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو اس نے آہ بکا کی. فرمایا کہ آج وہ نبی تشریف لے آئے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی بے حساب بخشش کرے گا. آج وہ نبی تشریف لے آئے ہیں جن کے اوپر وہ قرآن اترے گا کہ جس قرآن کے ہر حرف کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. جس قرآن کی تلاوت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کرے گا، جس پہ اترنے والے قرآن کو دیکھنے پہ اللہ ثواب عطا کرے گا، جس کو سکھانے بھی اللہ ثواب عطا کرے گا، اور جس کے احکامات پہ عمل کرنے کے اوپر اور جس کی سنت پہ عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ داخل جنت فرما دے گا. تو میں لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں گا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی سنت پہ عمل پیرا ہونا لوگوں کو جنت میں لے جائے گا. اس لیے میں آج رو رہا ہوں. تو معلوم ہوا کہ حضور کے میلاد کے مہینے میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کے دن رونا اور مختلف قسم کی باتیں کرنا واجب الاحترام ان کا تعلق کسی گروہ سے ہے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی میلاد شریف کی خوشی منانا یہ مومنین کی نشانیوں میں سے ہے. کیونکہ کامل مومن وہ ہے جو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر شے سے بڑھ کے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے.